بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم ابراہیم یا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ۔ کل کا پہلا درس عقیدہ طحاویہ کے متن کے حوالے سے ہوا، جس میں آپ تمام مشائخ اور اخوان کے سامنے عقیدے کے علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور خاص طور پر عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدے کے مترادفات کیا ہیں، اور علوم شریعت میں خاص طور پر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی تھی۔ کل چونکہ پہلا دن تھا، اور اس وجہ سے بھی، اور دوسری بات یہ کہ نیٹ کی پریشانی کی وجہ سے بار بار بیچ میں انقطاع رہا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج اس قسم کی باتیں انشاءاللہ پیش نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو آخر تک چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ رہے گی کل کے جو معاملات تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ پیش کرنے کی زحمت گوارا کرنے کی بات میں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ کے سامنے آج جو چیزیں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المراد بأهل السنة والجماعة نبذة عن أهم الفرق في العقيدة التي يتكرر ذكرها: الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الرافضة، تم بحمد اللہ۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا انشاءاللہ العزیز، چونکہ یہ متن عقیدہ طحاویہ کا درس ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ ہم ان فرق پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ صرف اس حد تک کہ اگر بیچ میں ان کا تذکرہ آ جائے تو آپ کے ذہن و دماغ میں رہے کہ اس سے مراد کون سے فرقے ہیں۔ یہ چیز آپ کے ذہن و دماغ میں رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی پر موقوف ہے عبارتوں کا سمجھنا۔ تو کل جو عبارت پڑھی گئی تھی، میں عزیزم ولید سے چاہوں گا کہ اس کو پھر سے دوبارہ پڑھیں تاکہ اسی کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے۔ پڑھیں، وہیں سے پڑھو۔ ارے اس پہ تو آواز آ رہی ہے ٹیلی گرام پہ۔ اچھا اچھا، یہیں آ کے پڑھ لو، اس کو رہنے دو وہیں پر۔
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. یہ عبارت کل بھی پڑھی گئی تھی اور آج بھی اس کو دہرایا گیا تاکہ اسی کے مطابق ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اس کے اندر شروعات کی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے متن کی، لیکن اس متن کو شروع کرنے سے پہلے آج تھوڑی سی گفتگو امام طحاوی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کل ان کے بارے میں بات چیت ہو نہیں سکی تھی۔ تو امام طحاوی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اس متن کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام طحاوی کے تعلق سے بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري الإمام المحدث الفقيه، ولد سنة 239 من الهجرة النبوية. أخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث وبالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. له تصانيف متعددة، منها مشكل الآثار ومعاني الآثار. توفي رحمه الله بمصر سنة 321 من الهجرة النبوية. یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں متن کے اندر صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے مختصر انداز میں۔ تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا ترجمہ مختصر انداز میں ہمیں جان لینا چاہیے۔ ان کا نام احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی المصری ہے۔ احمد ان کا نام ہے، محمد ابن سلامہ یہ ان کی ولدیت اور ان کے دادا کا نام ہے، ابو جعفر کنیت ہے۔ الطحاوی، طحا صعید مصر میں ایک جگہ کا نام ہے، ایک قریہ ہے جس کی طرف نسبت ہے ان کی۔ الطحاوی اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور الازدی قبیلہ ازد عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اس قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اور الحنفی یہ مسلک کی نسبت ہے، یعنی فقہی اعتبار سے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت رکھتے تھے۔ شروع میں ان کی نسبت شافعی تھی، پھر بعد میں فقہ حنفی کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ المصری یہ مصر کے ہیں۔ طحا صعید مصر کا ایک قریہ ہے اور مصر پورا ملک ہے، تو طحاوی ان کے گاؤں کی نسبت ہوئی اور مصری ان کے ملک کی نسبت ہوئی۔ اور اس کے بعد کہا کہ الامام المحدث الفقیہ، الامام المحدث الفقیہ، یہ تینوں ان کے القاب ہیں جو ان کی جلالت قدر کو واضح کر رہے ہیں۔ امامت کے منصب پر وہ فائز تھے، حدیث میں جلالت قدر مرتبے پر وہ فائز تھے، فقہ میں بھی وہ کافی عالی مرتبت تھے۔ اس اعتبار سے حدیث میں اور فقہ میں وہ محدث اور فقیہ کا لقب ان کو دیا گیا، اور چونکہ علوم شریعت میں مختلف فنون میں ان کی مہارت تھی اس لیے ان کو الامام کا لقب دیا گیا۔ تو یہ تینوں کے تینوں ان کے القاب ہیں، الامام، المحدث، الفقیہ۔ اور یہ القاب، یہ چیز میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ القاب ان القاب کے قبیل سے نہیں ہیں جو آج کل ہمارے یہاں تھوک کے بھاؤ لوگوں کے نام کے ساتھ استعمال کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں۔ اسلاف کے ہاں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی فن میں جب کوئی عالم
اپنے تمام اقران پر فائق ہو جایا کرتا تھا، اور اس علم میں ان کی طرف اشارے کیے جاتے تھے کہ ہاں اس علم کے اندر اگر کوئی شخص عالم ہے تو وہ فلاں شخص ہے۔ فقہ کے مسئلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، حدیث کے مسئلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ حدیث پر ان کی مستقل کتابیں ہیں، جیسا کہ اس میں آگے ذکر بھی کیا ہوا ہے، مشکل الآثار، معانی الآثار، یہ ان کی کتابیں حدیث پر ہیں۔ فقہ پر ان کی مستقل کتابیں ہیں، اور عقیدے کے اندر تو آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں، جو عقیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے مختصر انداز میں اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 2-4 درجن القاب ان کو دیے جا سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس قسم کا مزاج نہیں تھا، اور القاب بہت چن کر کے اور متعین اور مستحق افراد کو ہی وہ القاب دیے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کو امامت کا جو درجہ دیا گیا ہے یہ آج کل کے القاب کی طرح سے نہیں ہے، نہ ہی محدث۔ آج کل تو حدیث کی کتابیں 2-4 اگر ترجمہ کر دیں تو محدث بن گئے، اور ایسے ہی فقہ کے اندر 2-4 کتابوں سے جمع کر کے چند مسائل ذکر کر دیے تو فقیہ بن گئے۔ تو اس طریقے کے یہ امام اور محدث اور فقیہ نہیں تھے، یہ جملہ معترضہ تھا، لیکن چونکہ ہم عقیدہ کے ساتھ ساتھ اگر سلوک پر بھی توجہ دیں تو میرے خیال سے درس زیادہ مفید ہوگا، تو اس پہلو پر بھی ہمیں بہرحال توجہ کرنی چاہیے کہ القاب کا استعمال بے دریغ جس طریقے سے متاخرین کے ہاں پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے اپنی جماعت کے اندر بھی اس قسم کے جراثیم جو سرایت کرتے جا رہے ہیں، یہ کوئی صحت مند علامت نہیں ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جو بعض محققین ہیں جماعت اہل حدیث کے، جیسے شیخ علامہ اسحاق بھٹی وغیرہ، تو ان لوگوں کے ہاں آپ دیکھیں گے بسا اوقات کہ بہت زیادہ القاب کا استعمال نہیں کرتے، اور ایسے ہی ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے تو القاب کا استعمال بکثرت تھوک کے بھاؤ کرنا یہ اچھی روش نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ کے مستحق ہوں انہیں دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بے دریغ اس کا استعمال اور غیر مستحق افراد پر اس کا استعمال یہ کم از کم جماعت اہل حدیث کا یا سلفیوں کا شیوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کی ولادت 239 ہجری میں ہوئی، اور علم انہوں نے تقریباً 300 اساتذہ سے حاصل کیا، اور حدیث کے فقہ فن میں ماہر ہوئے، اور فقہ کے فن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ پر انہوں نے مہارت حاصل کی۔ متعدد ان کی تصانیف ہیں، جن میں سے مشکل الآثار اور معانی الآثار کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ان کا انتقال مصر کے اندر ہوا سن 321 ہجری میں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی مختصر سوانح تھی جو ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل موضوع پر جو آج عبارت پڑھی گئی، جس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بیان ہے فقہائے ملت کے مذہب پر۔ یہ اس سے انہوں نے آغاز کیا ہے علامہ حجت الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ۔ مصر کے اندر انہوں نے یہ بات یا یہ متن ترتیب دیا۔ تو انہوں نے پہلی بات جس سے شروعات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بیان ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ پہلا جملہ ہے، تو اس میں عقیدے کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا گیا، اور عقیدے کے مفاہیم کیا ہیں، اس کا اشتقاق کیا ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو پہلے درس میں کی جا چکی ہے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عقیدے پر، عقیدے کے جو مترادف الفاظ ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان میں اور عقیدے کے لفظ میں کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے، اس بات کو بتایا گیا کہ عقیدہ اور توحید ایک معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، البتہ جو دیگر الفاظ ہیں جیسے سنت ہے یا شریعت ہے تو اس کا اطلاق عقیدے پر بھی کیا جاتا ہے، اور عقیدے کے علاوہ اور دیگر مفاہیم کے لیے بھی ان کلمات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا عقیدے کے لفظ کے مترادف جو الفاظ ہیں ان میں سے
بعض کے اندر خصوص ہے، بعض کے اندر عموم ہے، اور بعض بعین ہی عقیدہ کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں. اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. ایسے ہی اصول الدین کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عقیدہ کے لیے، اس پر بھی گفتگو ہو گئی. اور اسی طریقے سے میں نے آپ سے کل یہ ذکر کیا تھا اصول الدین پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اصول الدین اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں آ کر کے یہ اس اصطلاح کو قرار ملا. اس سے پہلے علم کلام کہا جاتا تھا، علم فلسفہ کہا جاتا تھا، اور مراد لیا جاتا تھا عقیدے کے علم کو. علم کلام کیوں کہا جاتا تھا عقیدے کے علم کو؟ یہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. اگر سارے مترادفات پر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر علم کلام کیوں کہا گیا عقیدے کو، اس پر جو لوگوں نے لکھا ہے ان کا مختصر ایک عکس آپ کو دکھا دوں. ان کے پاس ہم ٹھہریں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد وہ نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ علم کلام کو علم کلام، عقیدہ کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، فلسفے کو علم کلام کیوں کہا گیا. اسی طریقے سے پھر اصول الدین کی اصطلاح جو ایجاد ہوئی، تو اس کے بارے میں جو علماء کے ہاں تفصیلات موجود ہیں ان کا میں ایک عکس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا ذہن میں آپ کو رہے، اور اس کے بعد پھر اصل گفتگو جو ہماری ہے ہم اس پر انشاءاللہ آ جائیں گے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیدے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، ان الفاظ کے اندر علم کلام اور علم فلسفہ کا لفظ بھی تھا. اور علم کلام اور علم فلسفہ یہ بالکل عقیدے کے علم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن جب عباسی دور میں، خاص طور سے مامون کے زمانے میں، جب یونانی علوم کا ترجمہ کیا گیا، اور خاص طور سے ہندوستان سے بھی جو یہاں کے علوم تھے ان کو عرب میں منتقل کیا گیا، بیت الحکمہ قائم ہوا، اور وہاں پر جب مختلف علوم و فنون کے ترجمے کیے گئے، اسی موقع پر علم کلام کی کتابیں وہاں پر آئیں. اور علم کلام کی جو کتابیں آئیں وہیں سے پھر گڑبڑی شروع ہوئی، اور پھر یہ نئے نئے کلمات اس کے اندر استعمال کیے جانا شروع ہو گئے. تو علم کلام کے تعلق سے دیکھیے، میں آپ کے سامنے ابھی ظاہر کر دیتا ہوں وہ شیئر اسکرین کے ذریعے، ایک سرسری نگاہ آپ کی نگاہ اس پر پڑ جائے. یہ ہے علم کلام. علم کلام کی کہتے ہیں متعدد تعریفیں ہیں. ایجی کی تعریف نقل کی کہ علم کلام کسے کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر صرف یہ دیکھیے کہ علم کلام یہ عقیدے کا مترادف لفظ شمار کیا جاتا تھا. تفدازانی کی تعریف کی ہے علم کلام کی، تیسری تعریف ابن خلدون کی ہے. اور علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ آگے ذکر کر رہے ہیں. یہ عقیدے کا علم ہے، اور عقیدہ کا علم اس سے مراد لیا گیا. اس کا سبب تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ آپ کے سامنے یہ صفحہ کھلا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے جب عقیدہ اس سے مراد لیا گیا ہے. کہتے ہیں علم کلام اس لیے کہا گیا کہ چونکہ یہ منطق و فلسفے پر اس کی بنیاد تھی، تو اس کے مباحث عام طور پر اس طرح سے شروع ہوتے تھے کہ یہ کہتے تھے الکلام فی کذا و کذا، تو کلام فی کذا و کذا سے علم کلام کا لفظ لیا گیا. یا پھر یہ ہے کہ متکلمین کو لوگوں کو قانع کرنے کی جو قدرت حاصل تھی اس کے اعتبار سے کلام کو کلام کہا گیا. متکلمین سے متعلق جو علم تھا اس کو علم کلام کہا گیا، اور فلسفے سے متعلق جو علم تھا اس کو منطق کہا گیا. یا پھر یہ ہے کہ کلام اللہ کے اندر جو ان کا اختلاف، اللہ رب العالمین کی صفت کلام کے بارے میں جو مختلف الفاظ، مختلف مسلک انہوں نے اختیار کیا اور اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اس وجہ سے علم کلام کا نام علم کلام پڑ گیا. یا پھر یہ کہ اس کے اندر قیل اور قال بہت زیادہ ہے، اور رد اور تردید و تنقید کے مباحث زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا گیا. اور دیگر بھی اسباب اس میں ذکر کیے گئے ہیں، آپ کی نظر کے سامنے یہ میں نے پیش کر دیا ہے.
تو یہ وجہ ذکر کی گئی علم کلام کو علم کلام کہنے کی. علم کلام اور علم فلسفہ یہ دونوں عقیدے پر بولا جاتا تھا. پھر بعد میں جب اشاعرہ معتزلہ کا غلبہ کم ہوا اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کا غلبہ شروع ہوا تو انہوں نے اس لفظ کو بدل کر اصول الدین میں تبدیل کر دیا. اور اصول الدین کا جو لفظ ہے یہ بھی میں نے کل ذکر کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اصول الدین کہہ کر کے عقیدہ مراد لینا، گرچہ عمومی طور پر یہ چیز رائج ہے ضرور، لیکن جی کچھ لوگ شاید آواز کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو آواز سنائی دے رہی ہے. کہیں پر نیٹ ورک کی پریشانی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک صحیح ہو جائے. جی تو میں کیا کہہ رہا تھا، علم کلام کے تعلق سے بات کر رہا تھا. تو علم کلام اور علم فلسفہ اصول الدین میں تبدیل ہو گیا اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں آ کر کے. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، گرچہ یہ اصول اور یہ اصطلاح رائج ہے، عام طور پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ عرب جامعات کے اندر کلیۃ الدعوہ و اصول الدین کے نام سے اقسام بھی پائے جاتے ہیں. اصول الدین کہہ کر کے عقیدے کا علم مراد لیا جاتا ہے، لیکن دین کو اصول و فروع میں تقسیم کرنے کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور یہ دقیق معنوں میں یہ اصطلاح اگر تحقیقی مزاج کو سامنے رکھ کر کے کہا جائے تو اس اصطلاح سے گریز کرنا یہ زیادہ انسب اور اولا ہے. تو عقیدے کے مترادفات کا معاملہ بھی ہو گیا، عقیدے کا معاملہ بھی ہو گیا. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کہا کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت سے مراد کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ ایک اہم چیز ہے جس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکیں گے، اس لیے کہ یہ سب مفردات ایسے ہیں کہ جن کا سمجھنا عقیدے کے مسائل میں گھسنے سے پہلے بے انتہا اشد ضروری ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ کا پہلا جملہ یہی ہے کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ. تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے. عقیدے کی بات گزر چکی، عقیدے سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت والجماعت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت یہ ایک اصطلاح ہے، جس اصطلاح کو سلف نے تب استعمال کرنا شروع کیا جب باطل فرقوں کا ظہور ہوا. باطل فرقوں کا جب ظہور ہوا تو باطل فرقوں کی بدعت سے بچنے کے لیے اور ان کے غلط ناموں سے دھوکہ کھا کر مسلمان من حیث الکل بدنام نہ ہوں، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ایک جو حق پرست علماء تھے یا حق پرست جماعت تھی، ان کو اپنا کوئی نام رکھنا ناگزیر ہو گیا. اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اس حاجت کو دیکھتے ہوئے جو اہل حق تھے انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا. اور اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ یہ سنت کا لفظ بدعت کے بالمقابل بولا گیا. بدعت چاہے اعمال میں ہو، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے مکفرہ ہو، چاہے مفسقہ ہو، بہرحال بدعت بدعت ہے. تو بدعت سے بچنے کے لیے اس کے بالمقابل جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سنت ہے. سنت جس طرح ایمان کے بالمقابل کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے سنت کے بالمقابل بدعت کا لفظ آتا ہے. تو اہل بدعت سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا گیا، اہل سنت. اور سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے، جتنے اقوال ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے اوصاف ہیں، جتنی تقریرات ہیں، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی پہلو، وہ سنت سے مراد لیا جاتا ہے. تو اہل سنت سے مراد یہ اس معنی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے قول و عمل میں، جو اپنے اعتقاد و عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، بلکہ ان کا اصل اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان کو اپنا حرز جان بناتے ہیں
اور عقیدے کا باب ہو یا اعمال کا باب ہو یا سلوک کا باب ہو یا پھر کسی اور باب کی بات ہو، وہ کسی بھی مجال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جماعت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جماعت کا لفظ کس لیے بولا جاتا ہے؟ جماعت کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ فرقہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جماعت سے کٹ کر کے ان لوگوں نے اپنی شناخت قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں شروع سے جب فرقوں کا ظہور ہوا، خارجی فرقے کا ظہور ہوا، پھر قدریہ کا، جبریہ کا ظہور ہوا، اس طریقے سے جس طریقے سے فرقے نکلتے گئے، اس طریقے سے وہ لوگ الگ ہوتے چلے گئے، اور جو جماعت کا تصور تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا تھا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ غیر سبیل المؤمنین یہی جماعت سے کٹ کر کے راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سلف کے سامنے تھا، انہوں نے اس قول کو بھی اپنا حفظ جان بنایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدک، کہ جماعت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد، بلکہ جماعت سے مراد یہ ہے کہ حق پر آپ قائم رہیں چاہے آپ تنہا کیوں نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے امت کہا گیا جبکہ وہ تنہا تھے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، تو جماعت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدک، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے موافق ہو وہی جماعت ہے، گرچہ انسان اکیلا ہو۔ تو یہ دونوں الفاظ اہل سنت اور والجماعت، تو اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، یعنی جو لوگ شاید 10 منٹ کے بعد بند ہو جائے، اگر اچانک بند ہو جائے تو اسی لنک سے دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں۔ جی، تو جماعت سے مراد، جماعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اختلاف فرقہ کا اپوزٹ ہے، یعنی اختلاف کا اپوزٹ ہے۔ اصطلاح کے اندر جماعت جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کئی معانی مراد لیے جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں ہم اپنی گفتگو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ جماعت کہتے ہیں جب، تو اس سے پہلا معنی یہ مراد ہوتا ہے کہ سواد اعظم مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے جو جمع غفیر ہے اس کو جماعت کہا جاتا ہے، جس کو عام طور سے ہمارے مقلدین بھائی اور ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگ جس کو جماعت سمجھتے ہیں عام طور پر، یعنی جمہوری اعتبار سے جن کی تعداد زیادہ ہو وہ حق پر ہیں، یعنی وہ جماعت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ کثرت تعداد، جن کی تعداد کثیر ہوگی وہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہوگی۔ گویا یہ تصور جماعت سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں، جو ظاہری مفہوم اس کا آتا ہے کہ جماعت کا مطلب بہت بڑی تعداد، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حق پر کبھی نہیں ہوتی۔ اکثریت عام طور سے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما کان اکثرهم، اس کے علاوہ اور جو آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اکثر لوگ شرک میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اکثریت کا معاملہ تعداد کے اعتبار سے جمہوریت کا معاملہ اور اس کو جماعت قرار دینا، ایک مفہوم یہ بھی امت مسلمہ میں کچھ لوگ ہیں جو لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت سے مراد دوسرا معنی انہوں نے لیا کہ علماء مجتہدین جو ہیں، ائمہ کی جماعت، وہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے خاص طور پر۔ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور صحابہ کرام، جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت پر چلنے والے لوگ خاص طور پر۔ چوتھا معنی اس کا کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین اس سے مراد ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت، جب کسی چیز پر ان کا اتفاق ہو جائے تو وہ جماعت ہیں، یا پھر کسی امیر پر اتفاق ہو جائے تب وہ جماعت ہیں۔
بہرحال جماعت جس معنی میں بھی لیا جائے، ان تمام کے اندر فرقت اور انتشار اور تفرق سے روکنے کا معنی پایا جاتا ہے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. سنت سے مراد، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام، کیا نام ہے، حافظ ابن رجب کا قول ہے کہ سنت سے مراد طریقہ مسلوکہ ہے، اور ایسا راستہ جو عام ڈگر ہو. اور یہ فیشمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاؤہ الراشدون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھام لینا، اس راستے کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین تھے، اعتقاد کے باب میں یعنی عقیدے کے باب میں، اعمال کے باب میں اور اقوال کے باب میں. اور یہی سنت کا کامل مفہوم ہے. اسی لیے جب سلف سنت بولتے تھے تو ان تینوں چیزوں پر بولتے تھے، یعنی عقیدے پر، اعمال پر اور اقوال پر. تو اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے. اس کے بعد اہل سنت والجماعت سے جب ہم نے مراد لے لیا تو اب یہاں پر گفتگو اپنے آپ آ جاتی ہے لازمی طور پر کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کون ہیں. اہل سنت والجماعت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے جو اختلاف کرنے والے گروہ ہیں وہ اہل بدعت میں سے ہیں، جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی. اور اہل بدعت بہت سارے گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر چند گروہوں کا تذکرہ اجمال کے ساتھ انشاءاللہ آج کے درس میں کرنا چاہوں گا، جن کا تذکرہ عقیدہ طحاویہ پڑھتے ہوئے تقریباً ہر گام ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی اور ان کی معرفت کا احتیاج نظر آئے گا. جو بہت سارے فرقے ہیں ان میں سے ہم معتزلہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے. معتزلہ کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا، اشاعرہ کے بارے میں اور ماتریدیہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے رافضہ کے بارے میں. اور جہمیہ کا جو مسئلہ ہے وہ تو خیر بہت واضح ہے، جہم بن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں وہ لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے. اور پھر فلاسفہ کا جو کیا نام ہے فرقہ ہے، تو زیادہ ترکیز معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ پر ہم کریں گے، اس لیے کہ انہی کے مسائل زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں عام طور پر. تو آج کے درس میں انشاءاللہ جو وقت رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ ہم معتزلہ کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اشاعرہ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ماتریدیہ کے بارے میں. جی، تو معتزلہ یہ فرقہ تابعین کے زمانے میں، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کا جو زمانہ تھا، اسی زمانے میں یہ لوگ وجود پا چکے تھے. واصل ابن عطا بہت مشہور شخص گزرا ہے. واصل ابن عطا کی طرف اس کی نسبت ہے. جی، ڈال دو. اب اس بیچ میں جب تک میں فرق کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کی حاضری کا استمارہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ حاضری اپنی جو ہے لگا لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ باقی رہ جائے اور پھر آگے جو ہے پریشانی کا معاملہ ہو. تو آج کی حاضری آپ لوگ لگا لیجئے. جی، تو وقت ختم ہونا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو حاضری آج کی آپ لوگ لگا لیجئے گا.
اس سے پہلے کہ فرق کے بارے میں بتاؤں، میں تھوڑا سا ایک اور چیز جو ہے ذکر کر دوں جس کا کل ذکر نہیں آیا تھا اور کل ذکر آ جانا چاہیے تھا. فرق کے بارے میں ذرا ٹھہر کر کے بتاتا ہوں. عقیدہ طحاویہ جو ہے اس کے بارے میں کل میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ اس کی بے شمار شرحیں لکھی گئی ہیں، اس کی بے شمار شرحیں لکھی گئی ہیں، اور شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی شرحوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کی شرح کی ہے. اس کو آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کیا ہے کہ دیکھ لیں کہ عقیدہ طحاویہ کی جو شرح اہل سنت والجماعت نے کی ہے وہ مشہور شرحیں کون کون سی ہیں، اور وہ شرحیں جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا ان کی جو شرحیں ہیں وہ کون سی ہیں. اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، پھر جب دوبارہ جوائن ہوں تو اس وقت تک ہم پھر فرق پر انشاءاللہ گفتگو تھوڑی سی کر کے پھر بات کو اپنی ختم کریں گے. تو یہ عقیدہ طحاویہ کی مشہور شرحیں ہیں جو کی گئی ہیں. شرح العقیدہ طحاویہ محمد ابن مانع رحمہ اللہ کی. اس سے پہلے ابن ابی العز کی شرح کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کل بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ امام ابن کثیر کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو سب سے ایک موسع اور معتبر شرح لکھی گئی ہے وہ ابن ابی العز کی ہے. اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کے مقولات کو انہوں نے من وعن کئی صفحات اس میں ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کر دیے ہیں نام لیے بغیر. اور نام نہ لینے سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ یا ابن قیم کی تحریروں کو چوری کر کے ڈال رہے تھے، حاشا وکلا، بلکہ اس زمانے کا جو مزاج تھا اس مزاج کو سامنے رکھ کر کے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہابیوں کی کتابوں کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے، اور خود امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا معاملہ ہے کہ کتاب التوحید اوپر اگر صرف نام لکھا رہتا ہے محمد بن عبد الوہاب تو اس کتاب کو جو باطل فرقے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے بسا اوقات سر ورق پھاڑ کر کے جب دیا گیا تو کتاب کو پڑھا تو لوگوں نے اس کی حقانیت کو سمجھا. تو یہ سب صورتحال ہوتی ہے، اور یہ صورتحال صرف آج کی نہیں ہے، ماضی قدیم سے یہ چیز زمانے قدیم سے یہ چیز پائی جاتی ہے. تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام لیے بغیر ان کی کتابوں سے اخذ کیا اور اس کا نام ذکر نہیں کیا. ایک سوال آیا ہوا ہے جی، کیا طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مرجع الفقہاء کی طرف مائل ہو گئے تھے؟ دیکھیے اسی چیز کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی تھے اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے مسلک پر وہ عقیدہ کی ترجمانی کر رہے تھے، اس لیے ایمان کے باب میں جو جانب ہے اس طریقے کا جو مرجعۃ الفقہاء کا معاملہ ہے، عمل اعتقاد میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، اعتقاد کا اور اس کا جو معاملہ ایمان کی تعریف کا جب مسئلہ آئے گا تو اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پر ذکر کیا جائے گا. تو وہاں پر کچھ نہ کچھ جھول ہے. امام طحاوی کے ہاں بھی اور امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کے ہاں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کے اندر ہے مسئلہ. اسی کی طرف تو کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہماری حاضری آج لگا رہا ہوں نہیں ہو رہی. حاضری 10 بجے سے حاضری لگا رہا ہوں، حاضری نہیں ہو رہی میری، پریشان ہوں. آن کیا؟ اب لگا کر دیکھیے. اب وہ جو بھاگ رہا ہے روبوٹ والا اس کو چیک سب نہیں ہو رہا ہے، پکچر دے رہا ہے اس میں سوال کر رہا ہے نا کہ اس میں کچھ دکھائیے، پوچھ رہا ہے وہ آنا پڑے اس پکچر. نہیں وہ چیز درست ہے. اصل میں وہ کبھی کبھی آتا ہے تو اس کے اندر جو پکچر دکھائی دے رہی ہے کسی گاڑی کا ہوگا یا مطلب سگنل کا ہوگا یا کچھ بھی ہے، اس کو سلیکٹ کر کے آپ وہی چیز ہے اسی پر کی. ارے وہ آپ کے کروم کا پرابلم ہے میرے بھائی. آئی ایم ناٹ روبوٹ بھائی، وہ کروم کا پرابلم نہیں ہے، وہ روبوٹ کر کے کیجیے، ہو جائے گا میرے بھائی. ہائی والا ہوگا موبائل اسی لیے ہوگا.
मतलब نہیں ہو پا رہا ہے شیخ, آپ کے پاس بھیج دیں آپ کے WhatsApp پہ. ہو گیا بھائی. ویسے مانگ رہا ہے لائٹ پہ کلک کرو یا پھر سڑک پر وہاں کسی اوپر طریقے سے. نام دے رہا ہے کہ مطلب کس چیز پر کلک کرنا ہے آپ کو, اس نام پر کلک کیجیے نا. اگر وہ آپ سے ٹریفک پولس کا پوچھ رہا ہے تو وہی صرف کس پکچر میں ارے ٹریفک ہو پولس گیا یا بھائی, بلب دکھ. حاضری کا معاملہ آپ اپنے پاس رکھو نا یار. جی ہو بالکل گیا, وہی آپ بتا رہے حاضری کا معاملہ اپنے پاس رکھو, جو سوال کریں ان کے سوال کا جواب دیا جائے. ٹائم نہیں ہے. حاجی فیض الرحمان عثمانی صاحب, اس کا حاضری نہیں بنے گا تو پھر وہ اس کو بھی پریشانی ہوگی نا. نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ نے تو جو طریقہ بتایا ادھر سوال کا ارمان, آپ نے جواب, جو طریقہ بتایا وہی آپ کی معاملہ ہے. حاضری ہے. کام کی جی گفتگو سر. کی جائے, ادھر ادھر کی جی, بات نہ ہو. جو ارمان نے طریقہ وہی بتایا بہتر وہی ہے معاملہ ہے. جو چیز پوچھی جا رہی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر دیجئے کہ کس مربع میں کیا ہے, اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیے گا. بس وہ اتنا تاکد چاہ رہے ہیں کہ آپ روبوٹ تو نہیں ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہے, وہی وہ مسئلہ ہے پروگرام کی طرف شیخ. سے ہوتا ہے. جی جی شیخ, جی شیخ صحیح کہہ رہے ہیں. جی, تو میں یہ وہی کہہ رہا اتنے تھا دن کہ سے موبائل چلا رہے ہیں, اتنی جانکاری نہیں ہے. ادھر آ کے ابھی جانکاری دے رہے ہیں شیخ. جی 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 ابھی جو سوال عقیدہ تحاویہ کے تعلق سے ہونا چاہیے ہو ہی نہیں رہا, حاضری کے لے کے ہو رہا ہے. جی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ ابھی تو ان کے 10 لیے بجے پہلی بار وہ پریشان ہوں چیز شیخ, ہوگی. 10 میں یہ کہہ رہا تھا بجے کہ پریشان ہوں, مرجیہ 36 اور بجے مرجیات 36 ہو گیا, الفقہا, ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہے. شیخ اس کو یہ کر کے سوال پہ یہ کیا جائے سوال. جی شیخ, جی شیخ. بقیہ چیزوں کو بہر طاق رکھا جائے, اور یہ کیا نام ہے اس کو سوالوں کے لیے اب جی اس کو وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے. ارمان نے جس طریقے سے کہا, ارمان صاحب نے, کہ وہ آپ سے تاکد چاہتا ہے کہ آپ مشین تو نہیں ہیں, روبوٹ تو نہیں ہیں, آپ انسان ہیں. تو کچھ چیزیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کر دیجئے. تو اوپر جو تصویر ہوگی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا سلیکٹ کرنے کے لیے, یا تو سگنل کو, یا گاڑی کو, یا پھر کسی اور چیز کو, تو یا زیبرا لائن کو. تو جس چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کر دیجئے اور پھر آپ آگے بڑھ جائیے گا. بس وہ اطمینان چاہتا ہے کہ آپ ہی ہیں, تو اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ ابو عادل سراجی کا سوال تھا مرجیہ کے تعلق سے, کہ مرجیہ اور مرجیات الفقہا, مرجیات الفقہا کی جو اصطلاح ہے یہ مرجیہ سے الگ ہے. مطلب دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ ارجاء العمل عن الایمان, یا یہ معاملہ ہے کہ ایمان کو عمل سے مؤخر کرنے کی بات ہے مرجیات الفقہا کے ہاں. مرجیہ کے ہاں وہ جو مفہوم اس کا ہے وہ بہت وسیع نطاق پر ہے, جبکہ مرجیات الفقہا کے یہاں وہ چیز ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن میں سے شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ عمل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے, عمل کو اساسی چیز مانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایمان کے اندر داخل نہیں مانتے. ایمان پر جب گفتگو ہوگی تو بات آئے گی انشاءاللہ کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے, اور مرکب کہنے والے کون لوگ ہیں, بسیط کہنے والے کون لوگ ہیں, اور اس سے مسائل پر کیا اثر پڑتا ہے. جب وہ گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. ابھی اس کو فی الحال جو ہے یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ بہرحال
مرجیہ اہل بدعت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور ان میں سے مرجیۃ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تشیع کے ڈھیر سارے فرقے ہیں، روافظ کے ڈھیر سارے، شیعوں کے ڈھیر سارے فرقے ہیں، ان میں سے زیدیہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے نسبتاً زیادہ قریب ہے، تو گرچہ ہے انہی میں سے لیکن وہ نسبتاً اہل سنت والجماعت سے زیادہ قریب ہے۔ ایسے ہی مرجیہ جو ہے عمومی طور پر یہ بدعتی فرقہ ہے، لیکن ان میں سے مرجیۃ الفقہا جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے یا سلف سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایمان کے باب میں کچھ اختلاف ہے سلف کے عام مسلک سے، اور وہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ وقت آنے پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ من جملہ طور پر یا اجمالی طور پر سلف کے اندر شامل مانے جاتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں اور ذکر کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے مرجعۃ الفقہا میں سے ہونے پر کوئی شبہہ نہیں ہے، ان کے مرجعۃ الفقہا میں سے ہونے پر کوئی شبہہ نہیں ہے، اور متقدمین کے یہاں اس پر چونکہ دیکھتے تھے کہ احناف کا مسلک تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس مسلک کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ارجاء الفقہا یہ بھی جو ہے لوگوں کے اندر تیزی کے ساتھ پنپ رہا تھا، اسی لیے اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر سخت تنقید کی، سخت تنقیدیں کی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کے باب میں اگر آپ دیکھیں صرف السنہ کو دیکھ لیں جو عبداللہ ابن امام احمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جو اس کا پرانا ایڈیشن ہے، تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ بے شمار چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی اگر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ اس کے اندر، تو آپ پائیے گا کہ خطیب بغدادی چونکہ ایک محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور کیا نام ہے رجال کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، تاریخ بغداد کے نام سے آپ جانتے ہیں، تاریخ مدینہ السلام کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ اور تراجم کی طرح سے ذکر کیا ہے کہ دونوں محاسن اور مساوی دونوں ذکر کیے ہیں، کسی بھی شخصیت کے دونوں پہلو، تو اس کے اندر انہوں نے جو ان کے حوالے سے تنقیدیں کی گئی ان تنقیدوں کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، جس کو لے کر کے کوثری جیسے لوگوں نے خطیب بغدادی کا جو ہے تعاقب کیا اور خطیب بغدادی کو سخت سست کہا، اور پھر اس کے جواب میں اہل حدیثوں کی طرف سے علامہ عبد الرحمن معلمی نے التنکیل جو ہے معرکۃ الآراء کتاب ہے جس کو ہر اہل حدیث طالب علم کو پڑھنا چاہیے، تو وہ لکھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ جو سخت سست باتیں کہی گئیں، اور دور حاضر میں جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم شیخ مقبل کا نام سنا ہوگا آپ نے، مقبل وادعی، یمن کے البانی یمن ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس قسم کے جو تنقیدی اقوال تھے ان کو نشر الصحیفہ کے نام سے جمع کر دیا۔ تو وہ اقوال تو بڑے سخت ہیں، آپ جب اس کو پڑھیے ان اقوال کو پڑھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاید مسلمانوں کی صف میں بھی ان کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے، بہت سخت الفاظ اور ان کے اوپر طعن کیا گیا ہے، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے بعد سے سلف نے ایک رویہ اختیار کیا ان کے تعلق سے کہ یہ جارحانہ رویہ ان کے تعلق سے چھوڑ دیا جائے، لیکن جارحانہ رویہ چھوڑ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایمان کے باب میں جو تسامحات ہیں ان سے روگردانی کر لی جائے یا ان سے چشم پوشی کر لی جائے، یہ مقصد نہیں ہے، اس کو ذکر کیا جائے لیکن علمی مسئلے کو علمی مسئلے کی حد تک رہنے دیا جائے، اس کی بنیاد پر دوستیاں اور دشمنیاں نہ بنائی جائیں، اور اس کی بنیاد پر، اس اختلاف کی بنیاد پر امام کی جلالت شان پر حرف گیری نہ کی جائے۔ اور اسی سوچ کے پیش نظر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام لکھی، یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی ہر شخص کے پاس ہونی ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس قسم کے ملاحظات جو پائے جاتے ہیں عقیدے کے اندر، اس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کیچڑ اچھالنا یا زبان تان دراز کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔
اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے اوپر ملاحظات ہیں ان کو ذکر کرنا بھی طلاب العلم کے سامنے ضروری ہے، تاکہ ارجاع الفقہاء کو سلف کا مسلک سمجھ کر کے سلفیوں کے درمیان جگہ ملنا نہ شروع ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے میں اس چیز کو اتنا قریت کر کے بیان کر رہا ہوں کہ شرح عقیدہ طحاویہ یہ تقریباً سارے سلفی مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی کہ یہ کتاب 100% سلف کے عقیدے کی ترجمان نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی اجمالی ترجمانی کرتی ہے، لیکن جب تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو ان جزئیات کے اختلاف کو بیان کرنا ہی ہوگا تاکہ اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ میرے خیال سے میری بات واضح ہے۔ اور کوئی سوال اگر ہو تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ جی، ائمہ کا انتساب یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے کہ جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ متقدمین کے ہاں اس قسم کا انتساب جو پایا جاتا ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس امام کے قول کو دلیلوں کے آ جانے کے بعد بھی لازم پکڑیں گے۔ یہ عادل سراجی صاحب کا سوال تھا، ان کی جو نسبتیں ہوتی تھیں وہ نسبتیں اس بنیاد پر ہوتی تھیں کہ جس امام کے اصول استنباط، جس امام کے ائمہ اربعہ میں سے جس امام کے اصول استنباط ان کو زیادہ اقرب الی القیاس لگتے تھے ان کو وہ اختیار کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کے اصول سے ذہنی ہم آہنگی درشانے کے لیے اس امام کی طرف نسبت کر لیا کرتے تھے۔ اس معنی میں نہیں کہ اس امام کی کہی ہوئی ہر کس و ناقص، ہر جائز ناجائز بات کو وہ تسلیم کریں گے، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس طریقے کی نسبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی، کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کا جو مضمون ہے، یہ مضمون اصل میں آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ پھر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ یہیں پر میں ایک چیز اور ذکر کر دوں، ان کے سوال نے ایک اور فضول کو ابھار دیا میرے۔ یہ ائمہ کے ماننے والے لوگ، ان کے اندر حقیقت یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنا انتساب کسی خاص امام کی طرف کر لیا تو گرچہ ان کے فکر و نظر میں وسعت تو تھی لیکن اس وسعت کا پوری طریقے سے وہ مظاہرہ نہیں کر سکے۔ انہی تقلیدی جکڑ بندیوں نے ان کو اپنے خاص حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اللہ غریق رحمت کرے دکتور ضیاء الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ، محمد بن عبداللہ العظمی جو بعد میں ہو گئے تھے، وہ اس بات کو بکثرت ذکر کیا کرتے تھے کہ امام بیہقی اتنے جلیل القدر عالم تھے کہ اگر وہ چاہتے تو وہ تمام کی تمام صحیح احادیث کو جمع کر کے پیش کر سکتے تھے، جس کام کو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے الجامع الصحیح الشامل کے نام سے احادیث کی کتاب کو جمع کر دیا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کہہ سکیں کہ یہ مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مجموعہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر ذکر کردہ روایات صحیح ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ متقدمین میں سے بہت سارے ائمہ تھے جو اس کام کو انجام دے سکتے تھے، علمی اعتبار سے اتنے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنا تمکن ان کو دیا تھا، جیسے بیہقی کے بارے میں انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امام شافعی کی تقلید کا جو ایک احاطہ یا ایک گھیرا اپنے گرد تنگ کر لیا، اس گھیرے نے ان کو اس عظیم موسوعی کام کے کرنے سے روک دیا۔
اور یہ چیز میں آپ کو اور یہاں پر ذکر کر دوں کہ جو اس میں ہمارے پاس جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، موطا جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ یہ ٹھوک بجا کر کے سلفی امام ہیں، اس میں کوئی رتی ماشا برابر شک نہیں، بلکہ عقیدے کا کوئی درس امام مالک کے اصول کو ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. استوا کے تعلق سے آپ سبھی لوگوں کو تقریباً ان کا وہ مشہور نص یاد ہوگا. تو امام مالک رحمہ اللہ اتنے جلیل القدر سلفی عالم تھے، لیکن ان کے جو بعد میں آنے والے مقلدین تھے انہوں نے امام مالک کی فقہ کو اور امام مالک کی اس کتاب کی عظمت کو فقہ مالکی کے گھیرے میں گھیرنے کی کوشش کی، اور اس عظیم سمندر کو، ایک عظیم سمندر تھا یہ موطا. آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب موطا کو مانتے تھے، اور بخاری شریف کے لکھے جانے سے پہلے تک بخاری کا مقام و مرتبہ موطا کو حاصل تھا. تو ہمارے استاد محترم شیخ احسن جمیل صاحب بنارس کے جامعہ سلفیہ کے استاد، وہ اس پر کام کر رہے ہیں اس وقت. وہ اس بات کو کہتے تھے، ابھی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی 1-2 مہینہ پہلے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ موطا پہ کام کرنے کی ذمہ داری اہل حدیثوں کی تھی، لیکن اہل حدیثوں نے ان کو اس کتاب کو مالکیہ کی کتاب سمجھ کر کے اس کی خدمت نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ موطا پر کام کرنے والے جتنے شارحین تھے انہوں نے موطا میں ذکر کردہ مسالک کو اپنے امام مالکی فقہ کے جو بعد میں مستنبط قواعد تھے ان کے دائرے میں اس کو محصور کرنے کی کوشش کی. جبکہ اگر موطا کو کھلے دل کے ساتھ آپ پڑھیں تو خالص سلفی فکر کی نمائندہ اولین کتابوں میں سے اس کتاب کو ایک اہم مقام حاصل ہے. تو یہ چیز حقیقت میں ہے کہ گرچہ متقدمین کے یہاں وہ تعصب ہر ایک کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس فقہی انتصاب نے ان علماء کا جو جوہر تھا اس کو پوری طرح کھلنے سے کہیں نہ کہیں اس چیز نے انکش لگا دیا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ تقلیدی جکڑ بندیوں سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے، تاکہ وہ قرآن و سنت کی بالادستی، منہج سلف کی بالادستی کے مطابق وہ جو ہے اپنے علم سے دنیا کو مستفید کر سکے. اور انشاءاللہ اس چیز کا ہر ڈگر پہ انشاءاللہ ہم لوگ خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس ڈگر پہ قائم رکھے. میرا خیال ہے ایک سوال آیا کہ جو لوگ نئے بچے ہیں وہ لوگ رقم التسلسلی میں کیا ڈالیں گے؟ جو نئے بچے ہیں ان کو رقم التسلسلی بھیج دیا گیا ہے. آصف نئے شخص ایڈ ہونا چاہتے ہیں جو آج سے کلاس جوائن کیے ہیں، وہ لوگ جو فارم نہیں بھرے ہوئے ہیں. نہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے ان کو اس گروپ میں جوائن ہونا پڑے گا. پہلے جو شیخ گروپ میں تو جوائن ہو گئے ہیں لنک کے ذریعے، لیکن آج کلاس میں بھی شریک ہے، لیکن وہ حاضری کیسے بنائیں گے آج؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کو. وسیع الدین نے جو گروپ بنایا تھا اس گروپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو موطا کا خاص گروپ ہے، اس گروپ کے اندر جن لوگوں نے جو وقت رکھا گیا تھا، جو مکمل پہلے درس سے جوائن جنہوں نے کیا ہے انہی پر اکتفا کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی اضافی جڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا باذن اللہ. ان سے کہہ دیجئے کہ رابطہ قائم کریں، خیر ہوگا. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے مشائخ، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دورے کو ہم سب کے لیے مفید بنائے. ہذا آپ تمام لوگوں کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اپنے جو مصروفیات تھی ان کو چھوڑ کر کے، اور ایک علمی کام کے لیے آپ لوگوں نے یہ قربانی دی. اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عالم بعمل بنائے، اور اب ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب سے جہالت کو دور کرے، اور خاص طور سے عقیدے کے باب میں جہالت کو ہم سے دور فرمائے، اور ہم کو اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے سارے متعلقین کو اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت میں شامل رکھے، اور قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہو، انبیاء صادقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، مختلف علوم و فنون میں درک پیدا کرنے کے لیے
مختلف علوم و فنون سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جوائن کریں، القوفی ایجوکیشنل کورسز۔ اس چینل کے ذریعے سے اب تک مختلف علوم و فنون کے کئی دورے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ شرح العقیدہ الطحاویہ کا دورہ منعقد کیا گیا، اذکار صباح و مساء کا دورہ منعقد کیا گیا، اسی طریقے سے حیات القلوب نامی کتاب کا ایک دورہ مکمل کیا گیا، اسی طریقے سے کتاب اصول الایمان کا دورہ مکمل کیا گیا، اور ابھی کئی ایک دورے ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کی مشہور و معروف کتاب بلوغ المرام کا دورہ منعقد کیا جانے والا ہے۔ اس طریقے سے اس دورے کے اندر، اس کورس کے اندر شمولیت اختیار کر کے آپ فقہ سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اذکار و آداب سے متعلق اور دیگر تفسیر سے متعلق، سارے علوم و فنون سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آج ہی اس چینل کو جوائن کریں۔ ہمارا یہ چینل یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور فیس بک پر بھی موجود ہے اور واٹس ایپ پر گروپ کی شکل میں بھی موجود ہے۔ 3500 سے زائد فالوورز ہمارے ہاں جوائن کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل پر آئیے اور اس کو جوائن کیجئے، فیس بک پر ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور اسی طریقے سے واٹس ایپ پر بھی ہمارے ساتھ آپ جوائن ہوں۔ اور یہاں یہ بتانا بہتر ہوگا کہ جو بھی کورس ہمارے ساتھ آپ مکمل کریں گے اس کورس کی ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دی جائے گی اور یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یہ صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے پہلی فرصت میں آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔